السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارا آج کا نماز نبوی کا ٹاپک ہے مساجد کے احکام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مساجد اللہ کا گھر ہوتی ہیں۔ یہاں وہی آتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں آ کر اللہ سے محبت کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں۔ اور جس شخص کا دل مسجد میں اٹکا رہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور مسجد بنانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے۔ مسلم و بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائے گا۔ یعنی شرط کیا ہے؟ دکھاوے کے لیے نہیں، ناموری کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں وہ مسجد بنائے تو جنت میں اس کے لیے ویسا ہی گھر بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد بنانے، انہیں صاف اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا مسجد کی صفائی کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ نماز نبوی صفحہ نمبر 114 پر ہے، مسجد کی فضیلت۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنۃ۔ جو شخص مسجد بنائے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہے تو اللہ اس کے لیے بہشت میں اس مسجد جیسا گھر بناتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، ہماری جنت میں گھر بنائے۔ لہٰذا پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کی اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ ایک مسجد تعمیر کرا سکے، تو جہاں کہیں بھی کوئی مسجد بن رہی ہو اس میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے رہنا چاہیے۔ اور قبول کرنا تو اللہ کا کام ہے نا۔ آپ کی نیت اور اپنے اخلاص کے حساب سے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو مسجدیں بہت زیادہ محبوب ہیں اور بازار انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مسجدیں دنیا کی تمام جگہوں سے اللہ کو زیادہ محبوب اور پیاری ہیں، کیونکہ ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اور بازار تمام جگہوں سے اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے، کیونکہ وہاں حرص، طمع، جھوٹ، مکر اور لین دین میں فریب وغیرہ کا دور دورہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ کسی دینی یا دنیاوی ضرورت کے بغیر بازار میں کبھی نہ جائیں اور مسجدوں سے بہت محبت کریں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسلامی حکومت کے افسران کو چاہیے کہ وہ بازاروں یا مردوں کے جمع ہونے کی جگہوں پر مردوں اور عورتوں کا اختلاط یعنی میل جول نہ ہونے دیں۔ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ چیز ایک بڑے فتنے کا موجب ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میرے اپنے پیچھے مردوں کے لیے عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کو زیب و زینت اختیار کر کے باہر نکلنے سے روکا ہے، انہیں باریک کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے تاکہ ان کے اعضاء نمایاں نہ ہوں، اسی طرح راستوں میں غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے روکا ہے، اسی طرح عورتوں کو حکم دیا ہے کہ گھر سے نکلیں تو پردے کا اہتمام کریں، زیب و زینت اور خوشبو کا استعمال نہ کریں، مردوں سے بیل جول بالکل نہ ہو۔ اگرچہ عورتوں کے لیے نواز و نصیحت سننے کے لیے مسجد میں جانا جائز ہے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ گھر میں رہنا افضل ہے۔ بیوتہن خیر لہن، ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اس وقت ہم نے عورتوں کی جو صورتحال دیکھی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو آپ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ آپ خود دیکھیے مسجد پہ جاتے وقت جب اس حد تک احتیاط کا ذکر ہے تو مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ جانا ہو تو اس سے بھی کہیں زیادہ محتاط رہنا چاہیے اور فتنوں کی جگہوں سے بچنا چاہیے۔ اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر عورت زینت اور خوشبو سے اجتناب نہ کرے تو اس حال میں اس کا گھر سے نکلنا حرام ہے، اور اس عورت کا جو بھی سرپرست ہے اس پر فرض ہے کہ ایسی حالت میں عورت کو گھر سے نکلنے سے روکے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی دن کے اول حصے میں یا دن کے آخری حصے میں مسجد کی طرف جائے، اللہ اس کے لیے بہشت میں مہمانی تیار کرتا ہے۔ یہاں مسجد میں جانے والے نمازی کی شان بتائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جنت میں مہمان ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور بہت اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر مسجد کا قصد کرے، ارادہ کرے، تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے، کیونکہ بے شک وہ اس وقت تباز میں ہوتا ہے۔ یہاں سب سے پہلی چیز تو یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک نمازی جب وضو کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اب میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا، تو اس کا اجر لکھا جانے لگتا ہے، وہ اس وقت سے ہی عبادت میں جو ہے مصروف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسجد میں وقار اور سکینت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور اس دوران انگلیوں کو مٹکانا، داڑھی یا انگوٹھی کے ساتھ کھیلتے رہنا، دانتوں کا خلال کرنا، ناک میں انگلی ڈالنا، تھوکنا، کھانسنا، چھینک یا انگڑائی لینا، یہ سب معیوب اور برا ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ پرسکون بیٹھنا چاہیے، زیادہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، اور مسجد میں دعا پڑھ کے داخل ہونا چاہیے، اس پر بھی آج بات کریں گے کیا دعا پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ سب سے پہلے جا رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، آپ سلام کر سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ لوگ نوافل پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، تو پھر خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ نے مسجد میں وضو کیا ہے تو تحیۃ الوضو کے 2 رکعت آپ پڑھیں گے، اور اگر آپ گھر سے پڑھ کر چلے گئے ہیں تو پھر آپ مسجد میں نہیں بیٹھیں گے جب تک 2 رکعت تحیۃ المسجد نہ پڑھ لیں، مسجد کے نہ پڑھ لیں۔ اور اگر اذان ہو رہی ہے، آپ داخل ہوئے ہیں، اب آپ کیا کریں؟ کھڑے رہیں گے یا بیٹھ جائیں گے؟ ظاہر نماز تو نہیں پڑھ سکتے، نوافل تو نہیں پڑھ سکتے نا جب تک اذان مکمل نہ ہو۔ جی، آپ کھڑے ہو کر اذان کا جواب دے لیں، جب اذان مکمل ہو جائے تو
تحیۃ المسجد کی 2 رکعت پڑھیں اور پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالو، یعنی مسجد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب آپ نے مسجد جانے کا ارادہ کر لیا تو آپ کا سارا دھیان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ اللہ سے دعائیں کریں، مناجات کریں، قرب الہی کو محسوس کریں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ ایک عظیم ہستی کے گھر جا رہے ہیں، ایک عظیم شان سے ملنے جا رہے ہیں، عظیم الشان والے رب سے ملنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بلند و بالا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں مختلف مساجد میں نمازوں کا ثواب کتنا ہے۔ بعض مساجد میں نمازوں کا ثواب، مسجد اقصیٰ میں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نماز قضا کرتا رہے اور سوچے کہ ہاں میں مسجد اقصیٰ یا مسجد حرام یا مسجد نبوی میں نماز پڑھ لوں گا تو اس طرح میری 1000 اور 1,00,000 کے برابر ہو جائیں گی، تو یہ ساری میرا کفارہ ہو جائے گا ان نمازوں کا جو میں چھوڑ رہا ہوں۔ اور یہ چیز بھی دیکھ لیجئے، مسجد اقصیٰ میں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن بیت اللہ میں مسجد حرام میں ایک نماز باقی مساجد کی 1,00,000 نمازوں سے بھی افضل ہے، اور اسی طرح مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا گھر مسجد کے کس قدر قریب ہے؟ اس کے باوجود فرض نماز کے علاوہ مجھے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ پسند ہے۔ یعنی فرض نماز تو مسجد میں پڑھی جائے گی، نفلی نمازیں سنتیں وغیرہ گھر میں۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا، ریاکاری کا ڈر نہیں ہے، بالکل چھپا کر آپ عبادت کر رہے ہیں، اور پھر گھر والوں کے لیے آپ نمونہ بن رہے ہیں عملی، ان کو بھی ترغیب مل رہی ہے، اور پھر خیر و برکت بھی آتی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد پہ نماز پڑھو تو نماز کا کچھ حصہ نوافل سنتیں اپنے گھروں میں پڑھو، اللہ اس نماز کے سبب گھر میں بھلائی دے گا، یعنی خیر و بھلائی اور برکت کا نزول ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تحیۃ المسجد، مسجد کا تحفہ، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد کے طور پر پڑھ لیا کرو۔ سنن ابی داؤد میں ہے، پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن سے منع کیا اور فرمایا، جو کوئی ان دونوں کو کھائے تو مسجد کے قریب نہ آئے، اور فرمایا، اگر تم نے انہیں کھانا ہی ہے تو انہیں پکا کر ان کی بو مار لو، کیونکہ اس سے فرشتوں کو بھی ایذا پہنچتی ہے۔ دیکھیں، فرشتوں کے ساتھ ساتھ جو دائیں بائیں دیگر نمازی ہوتے ہیں ان کو بھی اذیت ہوتی ہے نا، اور ہوا میں ایک بو سی جو ہے وہ پھر پھیل جاتی ہے، پھر ہر ایک تک ہی وہ جو ہے پہنچتی ہے اور اسے تکلیف میں ڈالتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمازی کو اپنے کپڑوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ صاف ستھرے ہوں، کوئی بو نہ آ رہی ہو، جسم بھی پاک صاف ہو، پسینے کی بدبو نہ ہو۔
کچھ لوگوں کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، وہ نہا کر نکلتے ہیں تو راستے ہی میں پسینے جو ہیں ان کے چھوٹنے لگتے ہیں اور پھر بدبو بھی آنے لگتی ہے، تو اس کے لیے بغلوں میں پھٹکڑی جو ہے وہ مل لینی چاہیے، ڈیوڈرنٹ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیا کسی کے تصور میں یہ بات آ سکتی ہے کہ سگریٹ پینے والا پیاز و لہسن کے حکم میں داخل نہیں؟ یعنی پیاز و لہسن کھا کر مسجد میں جانا تو منع ہے، لیکن سگریٹ پینے کا ذکر نہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ سگریٹ کی بو پیاز و لہسن کی بو سے کہیں زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے، یعنی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ ان دونوں کے کھانے میں یعنی پیاز اور لہسن کے کھانے میں کوئی ضرر بھی نہیں، جبکہ سگریٹ پینے کے بہت سے نقصانات ہیں اور کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی پیاز اور لہسن کھانے کے تو فائدے ہیں، پھر بھی منع ہے کہ مسجد میں آنے سے پہلے ان کو نہ کھایا جائے، جبکہ سگریٹ کی بو بھی ان دونوں سے زیادہ ہوتی ہے اور کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے سگریٹ پینے کا۔ بہتر یہی ہے کہ سگریٹ پینا چھوڑ دیا جائے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اگر کسی کو مرض کی بنا پر لہسن اور پیاز استعمال کرنا پڑتا ہو تو وہ ان کے استعمال کے بعد مسجد آ سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو، جو سینے کے ایک مرض کی بنا پر لہسن کھا کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، معذور قرار دیا ہے۔ یعنی کچا لہسن بالکل ہی نہ کوئی کھائے کہ مسجد جانا ہے، دن میں 5 دفعہ جانا پڑتا ہے۔ لیکن اگر بیماری ہے اور آپ کو لہسن کھانا ہی ہے، کچا لہسن، تو پھر کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ معذوری میں آ جاتا ہے، لیکن کھانے کے بعد مسجد جانے سے پہلے اچھی طرح سے مسواک کر لینی چاہیے۔ مسجد میں تھوکنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے، میں نے دیکھا کہ نیک اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی ہے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے نیک کام دکھائے گئے تو ان میں کیا شامل تھا؟ راستے سے تکلیف دہ چیز اٹھانا، جبکہ لوگ اس کو بہت چھوٹی سی حقیر سی نیکی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ راستے میں کبھی آپ کو کیلے کے چھلکے بھی پڑے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، نوکیلی چیزیں، مثلاً کوئی کیل پڑا ہوا ہے، کوئی لوہے کا ٹکڑا، کوئی کانچ کا ٹکڑا یا کوئی پتھر پڑا ہوا ہے جس سے کوئی زخمی ہو سکتا ہے، اس کو نہیں اٹھایا جاتا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی نیک اعمال میں سے ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اور برے اعمال میں مسجد میں تھوکنا بھی ہے جس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو۔ اور کچھ چیزوں کو ہم بہت ہی چھوٹا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں آج کے زمانے میں تو اس زمانے کے حساب سے ایسا نہیں ہے کہ کچی مسجدیں ہوں، فرش کچے ہوں اور آپ نے کہیں بھی تھوک دیا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ آج کل ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کہیں کچی آپ کو مٹی کی مسجد مل جائے تو بہتر ہے کہ نہ تھوکا جائے، کوئی بہت ہی مجبوری ہو تو مٹی ڈالی جائے، یہی کہا جا رہا ہے۔ اور جو آج کل کی زیادہ تر مسجدیں ہیں وہاں تو قالین بچھے ہوتے ہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی وہاں تھوکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس پر مٹی ڈال کر دفن کرنا ہے۔ مسجد میں سونا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سویا کرتے تھے اور وہ غیر شادی شدہ نوجوان تھے۔ یعنی اس سوتے میں مزی وغیرہ کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی اجازت ہے کہ آپ سو سکتے ہیں۔ مسجد میں خرید و فروخت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب تم کسی شخص کو مسجد میں کچھ بیچتا یا خریدتا دیکھو تو کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری سوداگری میں نفع نہ دے۔ اور جس وقت تم کسی شخص کو مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو تم کہو لا ردہ اللہ علیک، اللہ تجھے وہ چیز نہ لوٹائے، کیونکہ مسجدیں قطعاً اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی قسم کی خرید و فروخت مسجد میں نہیں کرنی چاہیے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اسکارف یا دستانے یا پھر عبایا وغیرہ لے آتی ہیں ایک بیگ میں، اور وہ دائیں بائیں پوچھنے لگتی ہیں کہ کچھ چاہیے۔ تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس مقصد کے لیے مسجدیں نہیں ہیں، عبادت میں خلل آتا ہے۔ اسی طرح گم شدہ چیزوں کا جب اعلان کیا جاتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی سو رہا ہوتا ہے، خلل پڑتا ہے ان کے آرام میں۔ اور مسجد کا بھی ایک ادب ہوتا ہے نا، کوئی وہاں عبادت کر رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، تو ایک شور شرابہ سا ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے مسجدیں بنائی ہی نہیں گئیں۔ مسجد پہ جانے کی فضیلت، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اسے حج کا احرام باندھنے والے کی مانند ثواب ملتا ہے۔ یاد رہے کہ جن پر بیت اللہ کا حج فرض ہو چکا ہے، جب تک وہ وہاں جا کر حج نہ کریں ان سے فرضیت ساقط نہیں ہوگی۔ یعنی یہ نہیں کہ فرض ادا ہو گیا اس طرح نمازیں پڑھنے سے مسجد میں، خواہ ساری عمر باوضو ہو کر پانچوں نمازیں مسجد میں جا کر وہ پڑھتا رہے۔ اس لیے اللہ کی بخشش اور اجر و ثواب کی فراوانی سے کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اجر و ثواب جو ہے وہ ملے گا ایسا کرنے سے، اور گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، لیکن یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کا جو فرض حج ہے وہ ادا ہو جائے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اپنے گھر یا بازار میں تنہا نماز پڑھنے سے کم از کم 25 درجے زیادہ ہے، 25 گنا زیادہ ہے۔ لہٰذا جب انسان اچھی طرح وضو کر کے مسجد جائے تو اس کے ہر قدم سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحمت کر، اے اللہ اس پر رحم کر۔ جب تک نمازی نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کے گرد کچھ مکان خالی ہوئے۔ بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ فرمایا، اے بنو سلمہ اپنے موجودہ گھروں میں ٹھہرے رہو، مسجد کی طرف آتے وقت تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں مسجد میں جانے کے 5 فضائل کا پتہ چلا۔ نمبر 1، جب کوئی باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اسے حج کا احرام باندھنے والے کی طرح کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 2، جب کوئی مسجد پہ نماز پڑھتا ہے تو 25 گنا زیادہ اجر ملتا ہے، اور ہر قدم پر اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ یہ نمبر 3 ہے کہ ہر قدم پر درجہ بھی بلند ہوتا ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اور نمبر 4، جب وہ نماز پڑھتا ہے مسجد میں تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور کب تک؟ جب تک وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر رحمت
اور اس پر رحم کرتے ہیں، کیونکہ فرشتے یہ دعائیں کرتے ہیں۔ اور نمبر 5، ہر قدم کا اجر ملتا ہے، ہر قدم لکھا جاتا ہے۔ بستی سے دل لگانے والے کے لیے عظیم خوشخبری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن حشر میں اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن سوائے اس کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین۔ نمبر 1، عادل حکمران، یعنی انصاف کرنے والا حکمران۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے، یعنی بڑھاپے میں تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت قدردانی کریں گے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ نمبر 3، وہ شخص کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، جس وقت نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کی طرف دوبارہ آنے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ نمبر 4، وہ 2 شخص جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، یعنی ان کی محبت کسی ذاتی مفاد کے لیے، کسی دنیا کے فائدے کے لیے نہیں ہوتی، صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ جب ملتے ہیں تو اسی کی محبت میں، اور جدا ہوتے ہیں تو اسی کی محبت میں۔ نمبر 5، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور افراط محبت یا خشیت سے، یعنی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ نمبر 6، وہ شخص جسے کسی خاندانی خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا، یعنی گناہ کی دعوت دی، تو اس شخص نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 7، وہ شخص جس نے اللہ کے نام پر کچھ دیا تو اسے اتنا مخفی یعنی چھپا کر رکھا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی خیرات کو بالکل مخفی رکھتا ہے۔ ہم کر سکتے ہیں اپنے پرس میں ہاتھ ڈالیں اور دیکھے بغیر غریب کو دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مساجد میں خوشبو کا اہتمام کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، محلوں میں مسجدیں بناؤ۔ جہاں نیا محلہ آباد ہو، یعنی نئی کہیں پر آبادی جو ہے وہ بن گئی ہو، وہاں مسجد بھی بناؤ اور انہیں پاک صاف رکھو اور خوشبو لگاؤ۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے، یعنی مسجد اس لیے نہیں بنانی کہ اس پر فخر و تکبر کیا جائے، ریاکاری کی جائے، خوب اس کو خوبصورت بنایا جائے، نقش و نگار کیے جائیں، اونچا مینار رکھا جائے اور پھر سب کو بتایا جائے کہ یہ دیکھو سب سے اونچا مینار تو ہماری مسجد کا ہے، سب سے زیادہ شان تو ہماری مسجد کی ہے۔ کیونکہ اس مقصد سے بنائی گئی مسجد جو ہے وہ جنت میں گھر نہیں دلائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے جہنم میں ٹھکانہ بن جائے۔ مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ قیامت کے دن ہر ایک کو نور کی روشنی کی ضرورت ہوگی، خاص طور پہ پل صراط پہ بہت ہی اندھیرا ہوگا اور وہ تلوار سے بھی تیز اور بال سے بھی باریک ہوگا۔ کہا جا رہا ہے جو اندھیرے میں چل کر مسجد کی طرف آتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ان کو پورے کا پورا نور دے دیا جائے گا۔ ورنہ نور کتنا ہوگا، کسی کے صرف انگوٹھے پہ چھوٹا سا ٹمٹما رہا ہوگا۔
مسجد میں مشرک داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی حنیفہ کے ایک شخص سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا تھا۔ دیکھیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے جیسے کہ ان کو باندھا گیا تھا تو انہوں نے مسلمانوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، دین کی تعلیم اور درس دیتے ہوئے دیکھا، اور ان کے کانوں میں بھی دین کی بات پڑی، ان کا دل نرم ہوا، ان کے طرز عمل سے، ان کے رویے سے مسلمانوں کی پرہیزگاری اور تقوی سے متاثر ہوئے اور ایمان لے آئے۔ تو یہی حکمت ہے، یہی مصلحت ہے کہ مشرک مسجد میں آئے گا تو ضرور کچھ نہ کچھ اسے فائدہ ہی ہوگا، وہ ایمان لا سکتا ہے۔ مسجد کی خبرگیری کرنے والا مومن ہے۔ مسلمان بہن بھائیوں، مسجدوں کی خبرگیری کیا کرو، انہیں صاف ستھرا رکھو، روشنی اور پانی کا انتظام کرو، مرمت کا خیال رکھو۔ دیکھیں انسان اپنے گھر میں بھی ان سب چیزوں کا خیال رکھتا ہے، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتا ہے، روشنی اور پانی کا انتظام کرتا ہے۔ اگر بجلی چلی جائے تو کتنا بے چین ہو جاتا ہے، اسی طرح پانی چلا جائے تو بھی اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو اللہ کے گھر کا تو زیادہ خیال رکھنا چاہیے نا، کہ وہ صاف ستھرا ہو، وہاں عبادت کی جاتی ہے، وہاں فرشتے آتے ہیں، اور اس کی مرمت کا خیال رکھا جائے۔ پھر کہا جا رہا ہے اور سب سے بڑی اور اصل خبرگیری اور مسجد کی آبادی یہ ہے کہ وہاں جا کر 5 وقت باجماعت نماز پڑھو، مساجد میں قرآن و حدیث کے درس کا اہتمام کرو، مسنون نماز پڑھانے والے ائمہ کا تقرر کرو، اور 5 وقت اذان دینے کے لیے تنخواہ نہ لینے والے مؤذن کا انتظام کرو۔ یعنی مسجد کی آباد کاری یہ نہیں ہے کہ خوب رنگ و روغن کر لیا، بہت خوبصورت بنا لی، بس نہیں۔ آباد کرنے کا یہ مطلب ہے کہ صاف ستھرا رکھا جائے اور وہاں پہ 5 وقت باجماعت نماز پڑھائی جائے، وہاں پہ قرآن و حدیث سیکھنے سکھانے کا انتظام ہو، اور پھر سکھانے والوں کا بھی انتظام ہو اور مؤذن کا بھی۔ قبرستان اور حمام میں نماز پڑھنے کی ممانعت۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام روح زمین مسجد ہے، یعنی سب جگہ جائے نماز کی طرح ہے، یعنی وہاں نماز پڑھنا جائز ہے، سوائے قبرستان اور حمام کے۔ یعنی جو غسل خانے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی کے گھر کے اندر ہو یا پبلک ایریاز میں ہو، وہاں پہ نماز پڑھنا منع ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں فرماتے تو قبرستان میں مسجدیں بنانا بھی جائز نہ ہوا۔ مسجد کے معنی ہے سجدے کی جگہ، نماز کی جگہ۔ جب قبرستان میں سجدہ اور نماز منع ہے تو نماز اور سجدے کے لیے مسجد بنانا بھی منع ہے، یعنی سجدے کی جگہ بنانا منع ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسنون الفاظ کے ساتھ سلام کرنا چاہیے، پھر یہ دعائیہ کلمات کہنے چاہیے۔ جی مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہم اے اللہ افتح کھول دے، لی میرے لیے، ابواب دروازے، رحمتک اپنی رحمت کے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اگر رباضی مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو باقی دن شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔
بے عظمت والے اللہ، اس کے عزت والے چہرے اور اس کی قدیم بادشاہت کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ آئیے دعا دہرا لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ بے عظمت والے اللہ، اس کے عزت والے چہرے اور اس کی قدیم بادشاہت کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا۔ سیدنا ابو اسید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد سے نکلو تو یہ پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اسألک تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، من فضلک تیرا فضل، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ مسجد میں بلند آواز سے باتیں کرنا منع ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے طائف کے رہنے والے 2 آدمیوں سے کہا جو مسجد نبوی میں اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے، اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔ اگر مسجد میں دین سکھایا جا رہا ہو اور آپ کو اجازت دی جائے تو آپ آہستگی سے ہلکی آواز میں، دھیمی آواز میں سوال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ گئے ہیں اور سب لوگ کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے یا جماعت جو ہے اس کے لیے انتظار کر رہے ہیں، تو پھر یہی بہتر ہے کہ بالکل خاموشی اختیار کی جائے اور آپ بھی اپنی عبادت میں مشغول ہو جائیں اور لوگوں کی طرف سے دھیان بالکل ہٹا کے ساری توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مبذول کر دیں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ مساجد کے احکام ہمارا ٹاپک مکمل ہو گیا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔